السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری یا کوئی جانور بھی حلال جانور اس کے 7 اعضاء ناپسندیدہ فرمائے ہیں، ان کو پسند نہیں فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ناپسندیدہ ہیں، اگر کوئی کھا لے تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے عاشق رسول محب رسول تھے کہ وہ ہر ادا کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے عن مجاہد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مجاہد قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا الدم والحیاء والاثنین والغدن والذکر والمثانۃ والمرارۃ۔ مصنف عبدالرزاق۔ کاش ہم عربی سمجھتے تو اسی میں ہی عربی عبارت میں ہی ہم لطف اندوز ہوتے۔ ترجمہ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 خون، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3 خصیتین۔ نمبر 4 غدود۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ۔ اور نمبر 6 مثانہ۔ نمبر 7 پتا۔ آج جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں خصیتین اور غدود یہاں آ کر اٹک گیا، تو مجھے علماء کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ میں طالب علم ہوں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ مجھے اشکال تھا، معلوم تھا لیکن کنفرم نہیں تھا، لیکن دین کا مسئلہ ہے، اس میں تحقیق کرنا لازمی ہے۔ اچھی بات پھیلانا ثواب ہے، تو پھر غلط بات پھیلانا بھی اتنا گناہ ہے جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو خصیتین اور غدود اس کے بارے میں مجھے اشکال تھا، میں نے علماء سے رابطہ کیا، میرے نالج میں اضافہ ہوا تو آپ کے علم میں بھی میں اضافہ کر دوں۔ خصیتین جس کو جانور کا اعلیٰ تناسل اور نیچے اس کے خصیتین آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو کپورے بھی بولتے ہیں، لوگ بڑے ریسٹورنٹ پہ قربانی کے دن وہ اکثر کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے، تو ہم تو ان کے امتی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کھائیں گے۔ حضور پاک کو ناپسند تھے کیونکہ وہ معصوم من الخطا تھے، پاک ہستی تھی، تو ہم تو ناپاک ہیں، ہم خصیہ بھی کھائیں گے اور نر جانور کی پیشاب گاہ بھی کھائیں، جو کھائیں، مثانہ کھائیں، پتا کھائیں، جو کھائیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور غدود ایک نس کی طرح ہے، سفید نس کی طرح، وہ فرمایا کہ وہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ میں نے حضرت کو کہا کہ کسی کسائی سے پھر رابطہ کرنا پڑے گا ہمیں، تاکہ اس سے معلوم ہو جائے، ہمیں پریکٹیکلی طور پہ ہمیں بتائے کہ غدود کیا چیز ہے۔ خصیتیں تو معلوم ہو گیا، تو غدود کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ جب گوشت لینے جاؤں گا تو میں انشاءاللہ پوچھوں گا۔
اللہ پاک ہمیں ان 7 اعضاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال جانور ہے، حلال جانور میں اور چیزیں ہیں کھانے کی، سیر ہو کے کھائیں، خوب کھائیں، منع نہیں، لیکن جو ناپسندیدہ ہے تو ہمیں بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نیا نیا مسلمان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا عشق اور محبت دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتروایا اور پھینکوا دیا اور کہا کہ آپ دوسرے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، آپ عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، کسی سنیار کو دے کر اس سے پیسے لے کر باقی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ کمال ان کا ایمان، صحابہ کرام پر قربان جاؤں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا، میرا ایمان کا تقاضا ہی نہیں کہتا کہ میں اس کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تقوی کے پہاڑ لوگ تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، کیونکہ ہمیں تاکید بھی ہے قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا ہے تو میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں جیسا ایمان لاؤ، قبول ہوگا، ورنہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔